اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ 8 شوال کے حوالے سے درگاہ امام الزما علیہ السلام مراج الزام روائے علام اور مومن کرام عزاداران مظلوم کربلا سوگواران بقی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ 8 شوال کا دن روز عاشور سے کم نہیں ہے۔ 8 شوال کو 1344 ہجری میں آل سعود نے جنت البقیع میں قبورہائے مقدسہ جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت النبوہ، اصحاب کرام، ازواج کرام کی قبور تھی، ان کو بلڈوزر سے منہدم کیا اور تاریخ اسلام میں ایک سیاہ ترین باب رقم کیا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس کے تقوی قلب کی علامت بنے گا۔ جن ہستیوں کی تعظیم کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے ان کی قبور کو منہدم کیا گیا۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ شاعر اللہ ہیں، اس لیے کہ ان پہاڑیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل کی جان بچانے کے لیے سعی کوشش کی تھی، اور پہاڑیوں پر چکر لگائے، اور اللہ نے ان کی اس کیفیت کو، اس محنت کو، اس سعی کو، کوشش کو کہ معصوم کی جان بچانا ہے، تو قیامت تک یہ مناسک حج کا رکن بنا دیا۔ اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو شاعر اللہ، نہ صرف یہ کہ وہ ذوات مقدسہ، بلکہ جن پہاڑیوں پر ان کے قدمائے مبارک آئے ان پہاڑیوں کو بھی اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا۔ پھر قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو قربانی کا اونٹ ہے والبدھ، اس کو بھی ہم نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی وہ حیوان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آیا تھا جنت سے، دمبا، اور اس کی جگہ پر ہر سال جو ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کو عید قربان کو لوگ قربانی دیتے ہیں، چاہے وہ اونٹ کی قربانی ہو، چاہے وہ بیل کی ہو، چاہے وہ دمبے کی ہو، بکرے کی ہو، اللہ فرماتا ہے وہ شاعر اللہ ہے، ان کا احترام ہے۔ تو بہت ساری تفصیلات شاعر اللہ کے متعلق موجود ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ جن ہستیوں نے ہمیں اسلام بتایا، ہمیں دین بتایا، ہمیں اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، حلال اور حرام کی پہچان کروائی، اور ان ہستیوں کی محبت کو، مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا اور اجر رسالت قرار دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے حبیب اپنے امت والوں سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے اس رسالت کی کوئی اجرت نہیں لیتے، نہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم اس رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قربا کے ساتھ مودت کرو۔ محبت بھی نہیں بلکہ مودت کا کہا گیا، اس لیے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت وہ ہے جو ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مودت وہ ہے جو کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، تو اللہ کے امر سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ روزے کے متعلق ہے کہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو ہم اللہ کے امر سے روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ کا امر ہے للناس حج البیت، بیت کا حج کرو، تو ہم اللہ کے امر سے
حج کرتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی یہ احکام شرعیہ ہیں، عبادات ہیں، ان میں اللہ کا امر ہے، اور اس امر کے امتثال میں ہم جو ہے وہ ان تمام عبادات کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح اللہ کے امر سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معروفات کا امر کرتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، اسی طرح اسی اللہ نے اسی قرآن میں اہل بیت نبوہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ان سے مودت رکھنا واجب بھی ہے اور اجر رسالت بھی ہے۔ نہ صرف واجب ہے بلکہ اجر رسالت ہے۔ تو جن کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی، تاریخ اسلام میں آل سعود نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کی قبورہائے مقدسہ پر بلڈوزر چلا کر تاریخ اسلام میں ایک سیاہ ترین باب رقم کیا، اور آج 1344 سے لے کر 1444 100 سال گزر رہا ہے۔ قادم جعفر پاکستان آغا حامد علی موسوی نجفی نے اس سال کو عام البقی قرار دیا، یعنی جنرل بقی کے انہدام کا پورا 100 سال ہونے جا رہا ہے، لہذا اس کو 100 سال کے طور پر منایا جائے اور عالمگیر سطح پر منایا جائے اور پرامن ماتمی احتجاج کیا جائے، اور دنیا کی جتنی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو آج جمادات کا تحفظ کر رہی ہیں، نباتات کا تحفظ کر رہی ہیں، حیوانات کا تحفظ کر رہی ہیں، اور اس دنیا کفر و شرک میں اگر کسی نے گھر میں حرام جانور بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے حقوق بھی لوگوں نے اس کے حقوق کے بھی تحفظ کے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں تحفظ ہو رہا تو ان ہستیوں کا نہیں ہو رہا جو مشاہیر اسلام ہیں، جو شاعر اللہ ہیں، جن کی قبور شاعر اللہ ہیں، جن کی محبت اور مودت قرآن میں واجب یہ بھی ہے اور اجر رسالت بھی ہے۔ اور آج 100 سال ہونے پر ہے، اور یقیناً اس سال جو ہے پورے دنیا میں پاکستان میں اور غیر پاکستان میں تقریباً 100 شہروں میں جو ہے وہ انشاءاللہ عالمگیر سطح پر احتجاج ہوگا، پرامن ماتمی احتجاج ہوگا۔ تمام مسلمانان پاکستان سے اور مسلمان عالم سے اور مسلم امت سے اور مومنین سے، عزاداروں سے، ماتمداروں سے، سواگران بقی سے یہ التجا ہے، یہ التماس ہے کہ وہ ان پاکیزہ بی بی کے اور اہل بیت نبوہ کے اور اصحاب کرام کے اور ازواج کرام کے قبور کے انہدام پر، اس فاجع عظمیٰ پر اپنا ملی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے باہر نکلیں، ماتمی احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے آپ پر یہ ثابت کریں کہ ہم واقعاً رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی رسول کی اہل بیت اور ازواج اور اصحاب کے ساتھ اتنا فاجع عظمیٰ ہوا، ہم بارگاہ رسالت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ تمام مسلمین اور تمام مومنین، عزاداران، ماتمداران پر واجب ہے کہ 8 شوال کو روز عاشور کی طرح منائیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ایران اور عراق کی سرزمین پر مراج نجف اور مراج قم نے بھی جب آقا موسوی کی اس عالمگیر جو 40 سالوں سے آقا موسوی جو ہے وہ اس عالمگیر احتجاج کو بین الاقوامی طور پر مشتہر کر رہے ہیں، اور ان کی کوششوں اور کاوشوں سے اب پوری دنیا میں یہ عالمگیر سطح پر تاریخ آ چکی ہے۔ اسی 8 شوال کے حوالے سے یہ مصابیح الجنان جو 8 شوال کے حوالے سے مرتب کی گئی، 4 زبانوں میں اس کا تراجم کیے گئے ہیں، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ یہی کتاب جب بندہ یقیر نے زیارات کی دنیا میں جب ہم گئے اور 2019 میں جب یہ مراج نجف اور مراج قم کے سامنے رکھی کہ پاکستان کے سرزمین پر قائد ملت جعفر پاکستان آغا حامد علی موسوی نجفی جو ہے وہ 8 شوال کے حوالے سے یہ اس طرح کے احتجاجی جلوس اور اس طرح کی کوشش کاوش کر رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے یہ بی بی کی مظلومیت، اہل بیت نبوہ کی جو مظلومیت ہے وہ دنیا کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو خدا شاہد ہے کہ نجف کے مراجع اور قم کے مراجع نے یہ بیان فرمایا کہ یہ کام گورنمنٹ ایران کو کرنا چاہیے تھا، مراج نجف کو کرنا چاہیے تھا، مراج قم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سید بزرگوار پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر تن و تنہا اتنا بڑا کام کر رہا ہے، جناب سیدہ کے حق میں اتنا بڑا وہ کردار ادا کر رہا ہے، تو انہوں نے بہت ساری
دعائیں آقا موسوی کے حق میں کی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی یہ جلوس نکل رہا ہے، ایران کی سرزمین پر آقا وحید خراسانی کی جو وہ قیادت میں یہ جلوس نکلتا ہے، اور پوری دنیا میں جو آپ کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جو والعصر ٹی وی ہے، اس میں پوری دنیا کے جہاں جہاں یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے موجود ہے، اور پاکستان میں جن شہروں میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ ہم صرف تمام پاکستان کے رہنے والوں پر اور دنیا کے رہنے والے مسلمانوں پر اور مومنین پر یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم تحریک ہے جو تحریک بقی کے نام سے آقا موسوی نے شروع کی تھی، اور بی بی زہرا کی مظلومیت کے حوالے سے بیان کی تھی کہ آج اگر بی بی زہرا کی قبر عطر پر سایہ نہیں ہے تو آقا موسوی نے اپنی حیات میں یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری رحلت ہو جائے تو میری قبر کو بھی پکا نہ کیا جائے جب تک کہ بقی والوں کی قبور کو پکا نہیں کیا جاتا، جب تک کہ بقی والے ان ہستیوں کی مقدس ہستیوں کی قبور کو مکمل نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر گنبدہائے مبارک جو ہے اور ان کے ذریعہ مبارک نہیں بنتی تو میری قبر کو کچا رکھا جائے۔ ہم آقا موسوی کی تأسی میں آقا موسوی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم سوگوار بقی ہیں اور عزادار بقی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو جنت البقیع کی انہدام کی جو مظلومیت کی جو ایک تاریخ ہے اس کو دنیا بھر میں واضح کریں گے، روشن کریں گے، اور یہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ عالمی احتجاج ہے، اور تا ظہور امام زمان یہ احتجاج جاری رہے گا تا وقت کہ ان قبور کو اثر نو مکمل نہیں کیا جاتا، اور ان قبور پر اثر نو جو ہے مزار مقدس جو ہے وہ تعمیر نہیں کیے جاتے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔